آپ کو اعتراض ہے کہ جی یہ غلط کام ہے، آپ انہیں روک دیں اور کہہ دیں جی ٹھیک ہے جائیں۔ جو عثمان مرزا جو مین اس کا ملزم ہے اس کو سزائے موت ہو سکتی ہے؟ جب یہ ویڈیو بنی تو ان سارے دوستوں نے اپنا ویڈیو جو ہے وہ کر لی، تو یہ فردن یعنی الگ الگ بار بار ان کو کہتے رہیں کہ ہم آپ کی ویڈیو وائرل کر دیں گے، پیسے دیں۔ 13 لاکھ روپے ان سے وصول کیے ہیں۔ متاثرہ جو جوڑا ہے ان کے بارے میں یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ انہوں نے شادی کر لی ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان عمر جنجوع۔ اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد میں اور ہمارے ساتھ ذوالقرنین حیدر موجود ہیں جو اسلام آباد میں ایک نیوز چینل کے ساتھ رپورٹنگ کریں، کرائم بیٹ جو ہے ان کی اس حوالے سے یہ خاصی اس میں مہارت رکھتے ہیں۔ عثمان مرزا کیس خاصا وائرل رہا، اس پہ اردو پوائنٹ جو ہے گائے بگائے اپنے ویورز کو جو ہے وہ نیوز بھی ان کے اس حوالے سے پبلش ہوتی رہی، ویڈیوز بھی آپ دیکھتے رہے۔ اس کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے اور کیا کیا کمزوریاں ابھی جو ہیں موجود ہیں جنہیں دور کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس وقت تک کیا پیش رفت ہوئی ہے عثمان مرزا کے کیس میں؟ دیکھیں اس وقت جو بڑی پیش رفت ہے وہ تو یہی ہے کہ عثمان مرزا سمیت جتنے بھی لوگ ان کے لنک میں تھے اور جہاں وہ موقع پر موجود تھے وہ 5 گرفتار ہو چکے ہیں۔ ابھی 2 جو ہیں وہ فرار ہیں، جن کے نام جو ہیں سٹاپ لسٹ میں فوری طور پہ ڈلوا دیے گئے ہیں، کیونکہ ECL میں نام ڈالنے کا ایک پروسیس ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ ان کے پاس پولیس اور FIA اور نیب کا ایک لیزون بنا ہوا ہے جس کے تحت فوری طور پہ یہ سٹاپ لسٹ میں نام ڈال دیتے ہیں، وہ نام بھی ڈلوا دیے گئے ہیں۔ اب اصل جو اس میں چیز ہے وہ ایک تو ان کا بیان ہے، متاثرہ جو جوڑا ہے ان کا 161 کا بیان ہو چکا ہے، 164 کا بھی بیان ہونا ہے جو کہ مجسٹریٹ کے سامنے ہوگا۔ وہ انتہائی اہم ہوگا کہ وہاں پر وہ کیا بیان دیتے ہیں، کیونکہ عدالت میں اسی بیان نہیں آگے چلنا ہے۔ اب اس میں سرکار مدعی ہے مگر اہم رول جو ہے وہ متاثرین کا ہے کہ وہ سامنے آئیں اور عدالت میں بھی اپنا بیان ریکارڈ کرائیں۔ اس میں شواہد جو ہیں وہ ابھی تک تو ان کے پاس وہی ہیں جو ویڈیو آئی ہے، ان کو فرنزک لیب سے جو ہے وہ کرایا جا رہا ہے، اس کی تصدیق کرائی جا رہی ہے، اس میں چیک یہ کیا جا رہا ہے بیسیکلی کہ کیا یہ ایڈٹ تو نہیں ہے۔ جب وہ رپورٹ آ جائے گی تو اس کے بعد ان کے پاس ایویڈنس کافی حد تک مکمل ہو جائیں گے، مگر یہ بھی پولیس کوشش کر رہی ہے کہ اس سے جڑے اگر کوئی اور انسیڈنٹ بھی ہوا ہے تو اس کو بھی دیکھا جائے۔ اسی لیے IG اسلام آباد نے ایک SSP انویسٹیگیشن کی زیر نگرانی ٹیم تشکیل دی کہ جی مزید اس کو پروب کیا جائے، تو وہ ابھی پروب کر رہی ہے۔ اس میں تھوڑا سا یہ پرابلم ہے کہ جو عثمان مرزا کا اپنا موبائل ہے وہ ابھی تک پولیس ریکور نہیں کر سکی ہے، اور یا پھر یہ چاہ رہی ہے کہ ابھی جو ہے وہ چیز سامنے نہ لائی جائے کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور ایشو بنے، تو خفیہ طور پہ وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ چیزوں کو چھپا کر بھی تاکہ ہم اپنی انویسٹیگیشن جو ہے وہ مزید مضبوط کر سکیں۔ نو ڈاؤٹ اسلام آباد پولیس اچھا کام کر رہی ہے، انویسٹیگیشن اچھا کر رہی ہے۔ اب اصل جو مرحلہ ہے وہ جب ٹرائل شروع ہونا ہے اس وقت ہے کہ مثل میں کیا لکھا جاتا ہے، کیونکہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے اس مثل کو سامنے رکھ کے اس میں کیا ایویڈنس ہیں، انویسٹیگیشن کیا ہوئی ہے۔ یہ پراسیکیوشن جو ہے وہ ان کو مضبوط کرنی ہوگی، اور انویسٹیگیشن میں کسی قسم کی اسلام آباد پولیس نے اگر کوتاہی نہ دکھائی تو میرا نہیں خیال کہ یہ باہر آ سکے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں بلکہ گورنمنٹ کو بھی اور پولیس کو بھی سجیسٹ کروں گا کہ FIA سے آلریڈی وہ رابطہ تو کر چکی ہے کہ جی اس کو تلاش کیا جائے جس نے یہ ویڈیو وائرل کی ہے، کیونکہ میں بھی اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ شاید اس کے پاس ہی اور ویڈیوز بھی ہیں کہ جو سامنے آ سکتی ہیں، تو ان کو ریکور کیا جائے اور بھی کیس جو ہے اس میں انکشافات ہو سکتے ہیں، مضبوط ہو سکتا ہے کیس۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزارت داخلہ کو چاہیے کہ وہ FIA سائبر کرائم کو یہ بھی ہدایت کرے اپنے طور پہ کہ جی آپ بھی سرکار کی مدعیت میں ایک FIR درج کریں۔ پیکا کا جو ایک فینس ہے 21D، اس کے تحت 14 سال سزا دی جا سکتی ہے کہ کوئی اگر کسی کی ویڈیو وائرل کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو بھی کلب کیا جائے، تو پھر یہ کیس اور بھی مضبوط ہو جائے گا۔ خود وزیر اعظم عمران خان نے اس میں دلچسپی ظاہر کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سائنٹیفک طریقے سے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے
اس کیس کو اس طریقے سے مضبوط بنایا جائے، اور پلس گورنمنٹ یہ بھی سوچتی ہے کہ ہم وزارت قانون سے یہ کوئی امینڈمنٹ کروا کے فوری طور پہ یہ ہدایت کروائی جائے کہ اس کیس کا جلد از جلد فیصلہ کیا جائے، مثال بنائی جائے، تاکہ دوسرے جو اس قسم کے لوگ ہیں جو ان واقعات میں ملوث ہیں ان کے اندر بھی خوف پیدا ہو سکے۔ عثمان مرزا کا بھائی گرفتار ہوا، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ بتائیے گا کہ عثمان مرزا کی جو اس وقت پراپرٹی ہے، جو مطلب وہ پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کر رہا ہے، تو اس کے آفیسز کلوز کر دیے گئے ہیں؟ دیکھیں ان کے آفس جو ہے وہ تو ویسے ہی کلوز ہو چکے ہیں کہ جب یہ پولیس نے کارروائی شروع کی تو اس کے بعد وہ خود ہی غائب ہونا شروع ہو گئے۔ اس کی پراپرٹی سے سرکار کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہی ان کو سیز کرنا بنتا ہے۔ ہاں اگر آگے چل کے یہ پتہ چلے کہ اس نے کوئی غیر قانونی طریقے سے جائیداد بنائی ہوئی ہے، پھر تو ان کے پاس اختیار ہے کہ یہ ایف آئی اے یا نیب کو کہہ سکتے ہیں، ان کی جائیداد بھی ضبط کی جا سکتی ہے، مگر اس سٹیج تک ان کا اس کی پراپرٹی کا اس کام سے لینا دینا نہیں ہے، اس انسیڈنٹ سے لینا دینا نہیں ہے، اسی لیے اس طرف میں تو کہتا ہوں اس سٹیج پہ جانا بھی نہیں چاہیے، ورنہ کیس خراب ہو جائے گا، کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا۔ اچھا، متاثرہ جو جوڑا ہے ان کے بارے میں یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ انہوں نے شادی کر لی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو اس کے بعد جب معلوم کرنے کی کوشش کی، پہلے تو وہ پولیس کے بھی رابطے میں نہیں آ رہے تھے، مگر پھر رابطے میں آئے تو اس وقت یہ پتہ چلا تھا کہ ان کی منگنی جو ہے وہ پہلے سے ہو چکی ہے، مگر جب ایس ایس پی انویسٹیگیشن جو ہے طاہر رحمان، وہ جب ان سے ملنے گئے تھے تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ جی ملاقات میں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اب ہم شادی کر چکے ہیں، جو کہ ایک میں کہتا ہوں کہ اچھا اقدام ہے دونوں کی طرف سے، دونوں نے ایک قدم اٹھایا ہے۔ اس وجہ سے بھی ان کو آپ کہہ لیں کہ جو ان کی بدنامی ہوئی اس پہ تھوڑی سی کمی ضرور آئے گی کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے شادی تو کر لی۔ اچھا، عثمان مرزا کے اس کیس میں اگر ہم بات کریں تو بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ لڑکی سے 13 لاکھ روپے بٹورے گئے ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ ہوا یہ کہ جب یہ ویڈیو بنی تو ان سارے دوستوں نے اپنا ویڈیو جو ہے وہ کر لی، تو یہ فرداً یعنی الگ الگ یہ ان سے رابطے کرتے رہے ہیں۔ آپ اس میں کہیں کہ یعنی یہ بار بار ان کو کہتے رہیں کہ ہم آپ کی ویڈیو وائرل کر دیں گے، پیسے دیں، تو مختلف مد میں انہوں نے 13 لاکھ روپے ان سے وصول کیے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ابھی بھی ویڈیو جو وائرل کی ہے اس میں 2 اسپیکٹ دیکھے جا رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جی یا تو ان کی آپس کی لڑائی ہو گئی ہے تو ایک نے ویڈیو وائرل کر دی کہ جی آپ پھنسیں گے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی پیسے مانگے جا رہے تھے تو پیسے نہیں دیے، تو اس وجہ سے انہوں نے ویڈیو جو ہے وہ لیک کر دی ہے۔ بلیک میلنگ کا عنصر جو ہے وہ تو اس میں بالکل وجود ہے۔ اچھا، اس میں یہ بتائیں کہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو متاثرہ لڑکا ہے اور جو ظلم کرنے والے اس پہ لڑکے ہیں، یہ سارے آپس میں دوست بھی ہیں۔ یہ اصل میں پراپرٹی کا بھی کام کرتے ہیں، گاڑیوں کی خرید و فروخت کا بھی کام کرتے ہیں، تو یہ سارے اکٹھے ہی رہتے ہیں، اور اسد بھی انہی میں سے ہی تھا، مگر اسد کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ اس قسم کا بھی سین ہو سکتا ہے۔ اب ایک جو چیز ہے وہ چیک کی جا رہی ہے کہ کیا آیا کہ پری پلان تھا، سارے شامل تھے اس میں کہ اس طرح ہوگا اور اس طرح کا واقعہ دہرایا جائے گا۔ یہ ابھی تک کہنا کچھ قبل وقت ہے، کیونکہ پولیس بھی ابھی تک حتمی طور پر اس معاملے پر نہیں پہنچ سکی، مگر یہ ضرور ہوا ہے کہ جب ان کو پتہ چلا ہے کہ یہاں پر کوئی ہے تو پھر انہوں نے جو ہے ریئیکٹ کیا ہے، اور عثمان کے بھائی نے عثمان کو بلایا اور پھر وہاں پہ گئے اور یہ واقعہ پیش آ گیا۔ آپ نے بہت سے کیس اس سے پہلے بھی رپورٹ کیے ہوں گے، خود بھی ڈیپلی ان کی اسٹڈی بھی کی ہوگی، تو یہ کیس دیگر کیس سے منفرد کیوں ہے کہ اس میں وزیر اعظم جو ہے وہ بھی خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں؟ اور آیا اتنا ممکن ہے کہ جو عثمان مرزا جو مین اس کا ملزم ہے اس کو سزائے موت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ کیس اس لیے ہے کہ اس میں آپ کہیں کہ جنسی ہراسگی بھی موجود ہے اور ساتھ میں تشدد بھی ہے، یعنی آپ نے پھر ویڈیو کو وائرل کر کے پوری دنیا کو دکھایا کہ میں کتنا ظالم ہوں، ٹھیک ہے جی، اور یہ اس نے کہیں پہ بھی یہ کوشش نہیں کی کہ میں دوسری پارٹی کو غلط ثابت کروں، مگر اس نے اپنا عمل ایسا دکھایا ہے کہ جس سے پوری دنیا جو ہے وہ کانپ اٹھی ہے کہ یہ کس قسم کے وحشی درندے ہیں۔ کہ دیکھیں ایک آپ کو اعتراض ہے کہ جی یہ غلط کام ہے، آپ انہیں روک دیں اور کہہ دیں جی ٹھیک ہے جائیں، مگر آپ نے جو ریئیکٹ کیا ہے تو وہاں پر کیونکہ کافی سارے بندے تھے، یہ اس کا ریپ نہیں کر سکے، ورنہ جو اس کی کنڈیشن تھی یہ خدا نخواستہ خاتون کا ریپ کیا جا سکتا تھا،
تو اسی لیے یہ انسیڈنٹ اپنی نوعیت کا ڈیفرنٹ ہے، اور پھر اسلام آباد میں ہوا ہے تو پھر یہاں پہ آواز بھی اٹھی ہے، پرائم منسٹر یہیں بیٹھا ہوتا ہے، اس لیے پرائم منسٹر کو بھی کچھ سینیٹرز ہیں انہوں نے بھی آواز پہنچائی ہے، اب سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ ہے، انہوں نے سو موٹو لے لیا ہے، تو حکومت اپوزیشن سب کے سب اس پیج پر متفق ہیں کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے، اس نے ظالمانہ کردار ادا کیا ہے، اس کی معافی نہیں ہے، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ کسی کی تضحیق کرے، اور وہ بھی جو اس طریقے سے ہوئی ہے۔ جی بہت شکریہ ذوالقرنین۔ ناظرین آپ نے دیکھا جیسے ذوالقرنین حیدر نے بتایا کہ یہاں پر اس میں کچھ تھوڑی بہت خامیاں موجود ہیں جنہیں دور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ کیس مزید مضبوط ہو سکے، اور جیسے کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ خاصی ایکٹیو بھی ہے اور اس پہ جو دلچسپی بھی لے رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس پہ وزیر اعظم نے بھی خصوصی دلچسپی لی ہوئی ہے، آئی جی جو ہیں اس کو خود اس کیس کو نگرانی بھی اس کی کر رہے ہیں۔ عمر جنجوعہ کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔